ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے پاکستان چین کے درمیان 7ویں اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں ایک دوسرے کی مکمل حمایت، دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اور دو طرفہ سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ دفتر خارجہ سے جاری اعلامیے کے مطابق بیجنگ میں پاکستان چین کے درمیان 7ویں اسٹریٹجک ڈائیلاگ ہوئے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے صدارت کی۔ اس کے مشترکہ اعلامیے میں مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی اہمیت پر اتفاق کیا۔ مشترکہ اعلامیے میں پاکستان نے کے تحت ایک چین پالیسی، تائیوان، سنکیانگ، تبت، ہانگ کانگ، جنوبی بحیرہ چین اور چین کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ چین نے پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھرپور تعاون کا اعلان کیا۔ ڈائیلاگ میں دونوں ممالک کی دوستی کے 75ویں سالگرہ کے حوالے سے تقریبات کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اقدام کا مقصد دونوں ممالک میں نسل در نسل دوستی مضبوط اور مختلف شعبہ جات میں تعاون کو فروغ دینا ہے۔ پاکستان اور چین آئینی دوست، اسٹریٹجک شراکت دار اور بااعتماد ساتھی ہیں۔ IMF کی جانب سے گورننس کی خامیوں کی نشاندہی کے بعد اہم فیصلے سامنے آئے ہیں۔ وزیر اعظم نے اقتصادی گورننس سسٹم کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ 15 رکنی کمیٹی کے چیئرمین مقرر کیے گئے ہیں۔ کمیٹی کا قیام وزیر اعظم کے اقتصادی گورننس اصلاحات کا حصہ ہے۔ کمیٹی سہ ماہی بنیادوں پر اپنی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ سیکریٹری خزانہ، سیکریٹری قانون، سیکریٹری منصوبہ بندی کمیٹی ارکان میں شامل ہیں۔ سیکریٹری SIFC، سیکریٹری IT، سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ارکان کا حصہ ہیں۔ کمیٹی میں سیکریٹری لا اینڈ جسٹس کمیشن، سیکریٹری سرمایہ کاری بورڈ بھی شامل ہے۔ چیئرمین SIFC، گورنر اسٹیٹ بینک، چیئرمین CCP ارکان کا حصہ ہیں۔ MD پیپرا، DG ٹیکس پالیسی آفس، ایڈیشنل آڈیٹر جنرل کمیٹی ارکان میں شامل ہیں۔ 5 جنوری 1949 اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اس تاریخی قرارداد کی یاد دلاتا ہے جس کے تحت کشمیری عوام سے ان کے بنیادی حق خود ارادیت کا واضح وعدہ کیا۔ یہ دن اس عالمی حقیقت کو اجاگر کرتا ہے مسئلہ جموں کشمیر نہ تو بھارتی کا داخلی معاملہ ہے، نہ ہی کوئی حل شدہ تنازع، بلکہ ایک تسلیم شدہ بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ 5 جنوری 1949 کو منظور ہونے والی اقوام متحدہ کی قرارداد میں کہا کہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ آزاد، شفاف، غیر جانبدار رائے شماری کے ذریعے کیا جائے گا جو اقوام متحدہ کی نگرانی میں ہونی تھی۔ یہ قرارداد آج بھی اقوام متحدہ کے سرکاری ریکارڈ کا حصہ ہے جو نہ منسوخ ہوئی نہ اپنی قانونی حیثیت کھو بیٹھی۔ بر صغیر کی تقسیم کے وقت 560 سے زائد نسلی ریاستوں کو پاکستان یا بھارت سے الحاق کا اختیار دیا، جبکہ کسی آزاد یا خود مختار ریاست کی کوئی آئینی گنجائش موجود نہیں تھی۔ اسی اصول کے تحت جموں کشمیر کا معاملہ طے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس خطے کی جغرافیائی حیثیت، معاشی روابط، آبادی کی اکثریت، سیاسی رجحانات فطری طور پر پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ گزشتہ 7 دہائیوں سے اقوام متحدہ کی قرارداد پر عمل درآمد نہ ہونا اس حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے کہ مسئلہ کشمیر زمین کے تنازع کا نہیں بلکہ کشمیری عوام کو ان کے حق خود ارادیت سے محروم رکھنے کا معاملہ ہے۔ 5 جنوری سمر کی یاد دہانی ہے کہ بھارتی قبضہ عوامی مرضی کا متبادل نہیں بن سکتا جب تک اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق کشمیری عوام کو ان کا حق نہیں دیا جاتا۔ یہ دن ایک ادھورے عالمی وعدے کی علامت کے طور پر منایا جاتا رہے گا۔ مزید آپ کو بتائیں گے پاکستان سمیت دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم حق خود ارادیت منا رہے ہیں۔ شدید سردی کے باوجود آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے آزادی چوک پر رات کو مشعل بردار ریلی نکالی گئی اور بھارتی مظالم کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا۔ 5 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے کشمیریوں کے حق میں قرارداد پاس کی تھی جس کے تحت کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کرنے کا حق دیا گیا تھا، لیکن بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں پر عرصہ حیات تنگ کر کے انہیں بنیادی حقوق سے محروم رکھا۔ ہر سال اس دن کو منانے کا مقصد عالمی برادری کو یہ یاد دلانا ہے کہ وہ کشمیر کے بارے میں اپنی ذمہ داری کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آج کے دن اپنے پیغام میں کہا، 5 جنوری کو UN سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں میں کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کو تسلیم کیا گیا۔ 5 جنوری 1949 کو UN کمیشن برائے بھارت اور پاکستان نے تاریخی قرارداد منظور کی۔ وزیر اعظم نے مزید کہا، قرارداد میں طے پایا کہ ریاست جموں و کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ آزادانہ اور غیر جانبدار رائے شماری سے ہوگا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بھارت کے جموں و کشمیر پر غیر قانونی قبضے کے باعث یہ عہد پورا نہ ہو سکا۔ افغانستان پر قابض طالبان رجیم کی جانب سے سونے کی کانوں پر منظم قبضے اور قدرتی وسائل کی لوٹ مار کے سنگین انکشاف۔ افغان جریدے
سب کے مطابق طالبان اپنے غیر قانونی اقتدار کو سہارا دینے کے لیے بھتہ خوری، املاک پر قبضوں، قدرتی ذخائر کے بے درخت استحصال میں ملوث ہیں، جس سے افغان عوام مزید معاشی بدحالی کا شکار ہیں۔ افغانستان کے شمال مشرقی صوبوں میں طالبان کی جانب سے سونے کی کانوں پر قبضے کا عمل تیز ہو چکا۔ جہاں کہیں بھی سونے کی کان کی اطلاع ملتی، طالبان عناصر مقامی مالکان کو بے دخل کر کے خود قابض ہو جاتے ہیں۔ صوبے تخار میں اسی تنازع پر مقامی افراد سڑکوں پر نکل آئے، جس کے دوران طالبان شرپسندوں کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں۔ افغان جریدے کے مطابق بدخشاں تخار فراہ میں مقامی افراد کو سونا نکالنے کے لیے پرمٹس جاری نہیں کیے جا رہے، جبکہ طالبان کے حامیوں کو مخصوص حصے کے عوض کانوں پر قبضے کی اجازت دی جاتی ہے۔ پاکستانی صنعتی شعبے میں تاریخ ساز بحالی دیکھنے میں آ رہی ہے اور ملک اقتصادی استحکام کے بعد خوشحالی کی جانب گامزن ہے۔ SIFC کی مربوط اور مؤثر معاشی اصلاحات کے ثمرات نمایاں ہونا شروع ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں مینوفیکچرنگ سیکٹر میں پائیدار بحالی کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ معاشی استحکام کے بعد پاکستانی معیشت میں صنعتی سرگرمیاں نئی توانائی کے ساتھ متحرک ہوئیں، جبکہ مینوفیکچرنگ سیکٹر نے نمایاں تیزی ریکارڈ کی۔ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کا مینوفیکچرنگ شعبہ فروری 2025 کے بعد اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ حبیب بینک لمیٹڈ S&P گلوبل مینوفیکچرنگ پرچیزنگ مینیجرز انڈیکس دسمبر 2025 میں 52.8 تک پہنچ گیا، جو صنعتی شعبے میں مسلسل توسیع اور مضبوط بحالی کی واضح علامت ہے۔ پرچیزنگ مینیجرز انڈیکس کے مطابق بڑھتی ہوئی طلب، بہتر پیداوار اور نئے آرڈرز بحال ہوتے کاروباری اعتماد کی عکاسی کرتے ہیں۔ گزشتہ 9 ماہ کے دوران نئے آرڈرز بلند ترین سطح پر ریکارڈ کیے گئے، جو ملکی پیداواری طلب میں نمایاں بہتری کو ظاہر کرتے ہیں۔ کیڈٹ کالج جعفر آباد میں یوم والدین کی ایک پروقار تقریب کا انعقاد، جس میں IGFC بلوچستان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں والدین، ارکان قومی صوبائی اسمبلی، کمشنر نصیر آباد، مقامی معاہدین سمیت سول ملٹری افسران کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران کیڈٹس نے اعلیٰ نظم و ضبط، پیشہ ورانہ مہارت، تربیتی معیار کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے شاندار پریڈ کی۔ والدین اور دیگر شرکاء نے کیڈٹس کی کارکردگی کو خوب سراہا اور کالج انتظامیہ کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ IGFC بلوچستان نارتھ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیڈٹ کالج جعفر آباد کے تعلیمی تربیتی معیار کو قابل تحسین قرار دیا اور کہا، کیڈٹ کالج جعفر آباد جیسے ادارے نوجوان نسل کو نظم و ضبط، اعلیٰ کردار، حب الوطنی کے جذبے سے آراستہ کرتے ہیں۔ اس موقع پر کیڈٹس نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، انہیں کیڈٹ کالج جعفر آباد میں تعلیم حاصل کرنے پر فخر ہے۔ اپنے ناظرین کو اہم خبر دیں گے۔ CDD کا جہلم میں اپنے ہی محکمے میں خود احتسابی کا عمل جاری ہے۔ سنگین الزام پر محکمے کے سب انسپکٹر کو حراست میں لے کر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ NTN نیوز اشفاق تنولی سے۔ جی اشفاق، بتائے گا کیا معاملہ ہے، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، CCD انچارج کی جہلم میں اہم کارروائی، اپنے محکمے میں موجود سب انسپکٹر مرزا فیاض بیگ کو اختیار سے تجاوز اور سنگین الزام لگنے پر گرفتار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق CCD جہلم میں تعینات سب انسپکٹر مرزا فیاض بیگ نے اختیار سے تجاوز کرتے ہوئے نوجوان ارسلان جرال، جو کہ کال سینٹر سے وابستہ ہے، کو فون پر CDD جہلم بلوایا اور 8 گھنٹے تک نہ صرف تشدد کا نشانہ بنایا بلکہ عصف وجاب میں رکھا۔ ذرائع CCD پنجاب کے انچارج سید ظفر چٹھر نے نوٹس لیتے ہوئے اپنے محکمے خود احتسابی، شفافیت اور قانون کی بالادستی کو قائم رکھتے ہوئے مذکورہ سب انسپکٹر کو گرفتار کروایا، بلکہ مقدمہ درج کر کے عدالت سے 4 دن کا جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا۔ ریمانڈ پورا ہوتے ہی آئندہ دنوں میں انسداد دہشت گردی کوٹ راولپنڈی میں ملزم کو پیش کیا جائے گا۔ جہلم کے شہریوں نے CCD انچارج کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا اور مطالبہ کیا کہ ملزم افسر کو قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی وردی کی آڑ میں ظلم نہ کر سکے۔ جی نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بیجنگ میں چین کی بین الاقوامی ترقیاتی تعاون ایجنسی کے چیئرمین سے ملاقات کی، جس میں پاکستان اور چین کے درمیان سماجی اور معاشی ترقیاتی تعاون کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ملاقات کے دوران اسحاق ڈار نے پاکستان کی ترقی میں CIDCA کے اہم کردار کو سراہتے ہوئے چین کے مسلسل تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے تعلیم، اسپیس، انفارمیشن ٹیکنالوجی، روزگار کے شعبوں میں تعاون پر بڑھانے پر اتفاق کیا تاکہ پاکستان میں انسانی وسائل کی ترقی، جدید مہارتوں کے فروغ کو تقویت دی جا سکے۔ بات چیت میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا، جبکہ ہنگامی امداد بحالی کے منصوبوں میں باہمی شراکت داری کو
वसअत देने पर जोर दिया गया। मुलाकात के दौरान पाक चीन सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर खुसूसी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। फरीकैन ने पाकिस्तान चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद गहरा करने के अज़म का इजहार किया। आपको बताएं, बर्जल टॉप पर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जाम शहादत नोश करने वाले कैप्टन अजमत गुलफाम शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ उनके बालाई शहर लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद की नमाज जनाजा लाहौर में अदा की गई, जिसमें जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC लाहौर, IG पंजाब पुलिस, सीनियर अस्करी और सिविल अफसरान और आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैप्टन असमत गुलफाम उन अफसरों में शामिल थे जो वर्दी को महज एक नौकरी नहीं बल्कि अमानत और बड़ी जिम्मेदारी समझते थे। 3 जनवरी की सुबह 2 बजे शदीद सर्दी और जानलेवा मौसम के बावजूद वो अपने साथियों के हमराह बर्फ में फंसी स्नो व्हीकल को रेस्क्यू करने के मिशन में मसरूफ थे। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अचानक बर्फानी स्लाइड आई, जिसके नतीजे में कैप्टन असमत गुलफाम और उनके 2 साथी शहीद हो गए थे। कैप्टन असमत गुलफाम ने अपनी जान का नजराना देकर इस आज़म की मिसाल कायम की कि इस कौम के मुहाफिज हर महाज पर दिफाए वतन और आवाम की खिदमत के लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं। इस्लामाबाद के कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में नामालूम शख्स घुस गया। नामालूम शख्स यूनिवर्सिटी में कैसे दाखिल हुआ, इस हवाले से मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से NTA न्यूज़ के नुमाइंदे महमूद खान से। जी महमूद खान, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात थाना सेक्रेटेरिएट एरिया की हदूद में वाक़या जो है ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल नंबर 5 में पेश हुआ है, जहाँ पर एक नौजवान जो है वो दीवार फलांग कर दाखिल हुआ है और जिसकी वीडियो जो है फौरी तौर पर सोशल मीडिया पर भी जारी कर दी गई थी। मजीद इतला के मुताबिक नौजवान हॉस्टल के वाशरूम में दाखिल हुआ और ताहम उस वक्त तलबात जो थी उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। लेडी वार्डन जो है वो सिक्योरिटी स्टाफ ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए इसे मौके पर ही काबू कर लिया और तलबात की इतला पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और नौजवान को गिरफ्तार करके थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तार नौजवान की शिनाख्त जो है फैजान सती वल्द राजा खालिद के नाम से हुई है। पुलिस ने मुकदमा नंबर 4/26 दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि मजीद राय के मुताबिक वाक़े के पस पर्दा मुबैना तौर पर लड़की का चक्कर बताया जा रहा है। तमाम पुलिस तमाम पहलू से तहकीकात जारी रखे हुए है। जी बहुत शुक्रिया। बलोचिस्तान के जिला कीच की तहसील तुर्बत में सिक्योरिटी फोर्सेज ने असलहा स्मगलिंग नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी असलहे की भारी खेप जब्त कर ली। ज़राए के मुताबिक M8 शाहराह समीनाका के करीब मुश्तबा पिकअप को रोककर तलाशी ली गई, जिस दौरान 400 पिस्टल और 340 मैगजीन बरामद हुए। कार्रवाई के दौरान एक मुश्तबा शख्स को गाड़ी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार शख्स की शनाख्त एहसनुल्लाह वल्द मीरबाज खान साकिन पेशावर के तौर पर हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने उस आज़म का इरादा किया है कि मुल्क में अमन व अमान के क़याम और शरपसंद अनासर के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। लकी मरवत के इलाके नावर खेल मोड़ के करीब दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक हमले के नतीजे में धमाका हुआ, जिसमें एक शख्स जाँ बहक मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। हमलावर ने निजी सीमेंट फैक्ट्री की गाड़ी को निशाना बनाया। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि 10 जख्मियों को सिटी अस्पताल लाया गया। तमाम जख्मियों को तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी, इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी। जराइम की दुनिया से मजीद खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे ANF ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और तालीमी इदारों के करीब मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 14 मुलजमान को गिरफ्तार किया, जिनमें से 2 खवातीन भी शामिल हैं। कार्रवाइयों के दौरान 90.73 किलोग्राम मनशियात बरामद हुई, जिनकी मालियत 1 करोड़ 4 लाख रुपए से जायद है। तालीमी इदारों के अतराफ में कार्रवाइयाँ की गई। सखी सरवर रोड डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान के करीब मुलजिम से 1200 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली गई। मुलजिम ने तलबा को मनशियात फरोख्त करने का एतराफ़ किया। इंटरनेशनल मेलिंग ऑफिस रावलपिंडी में कार्रवाई के दौरान बरतानिया से आने वाले पार्सल से 28 ग्राम वीट बरामद कर ली गई। काला शाह काकू शेखुपुरा में एक गाड़ी से 30 किलोग्राम चर्स बरामद की गई। 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। रायवन रोड लाहौर पर रिक्शा में सवार मर्द और खवातीन से 20.4 किलोग्राम चर्स बरामद हुई। जामशोरो टोल प्लाजा में 8 और 6 किलोग्राम चर्स के 2 अलग केसेस में 26 नंबर बस अड्डा से 7.2 किलोग्राम चर्स और 1.2 किलोग्राम आइस बरामद कर ली गई।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے درست رویہ اختیار نہ کیا اور وینزویلا پر دوبارہ حملے کی دھمکی دے دی۔ ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا امریکہ کو وینزویلا میں تیل اور دیگر وسائل تک مکمل رسائی حاصل ہونی چاہیے۔ وینزویلا نے درست رویہ اختیار نہ کیا تو امریکہ دوسرا حملہ کرے گا۔ امریکی صدر نے وینزویلا میں اقتدار سنبھالنے والی نائب صدر ڈیلسی روڈریگز اور خطے کے دیگر ملکوں کو دھمکیاں دیں اور کہا ڈیلسی روڈریگز نے درست کام نہ کیا تو مادروف سے زیادہ بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ انہوں نے کیوبا سے متعلق سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے دعویٰ کیا کیوبا کی حکومت جلد خود ہی گرنے والی ہے، شاید فوجی مداخلت کی ضرورت نہ پڑے کیونکہ کیوبا کی آمدنی وینزویلا سے آتی تھی اور اب انہیں وہ بھی نہیں ملے گی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کولمبیا ایک بیمار شخص چلا رہا ہے جو کوکین بنانے اور اسے امریکہ فروخت کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے، لیکن وہ زیادہ عرصے تک ایسا نہیں کر پائے گا۔ ایک موقع پر صدر ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ وہ کولمبیا کے خلاف امریکی فوجی آپریشن کی بات کر رہے ہیں، جس پر صدر ٹرمپ نے جواب دیا کولمبیا کی موجودہ حکومت کے خلاف امریکی فوجی کارروائی کا امکان کا سن کر انہیں اچھا لگا۔ امریکی صدر نے صحافیوں سے گفتگو کے دوران میکسیکو کو بھی خبردار کیا کہ میکسیکو نے اپنا نظام درست نہ کیا تو امریکہ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ دوسری جانب وینزویلا کے اعلیٰ سرکاری عہدیدار نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے کیے گئے حملے میں 40 افراد ہلاک ہوئے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق وینزویلا کے ایک سینئر عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ امریکی حملے میں ہلاک ہونے والوں میں شہری اور فوجی اہلکار دونوں شامل ہیں اور یہ حملے ہفتے کو علی الصبح کیے گئے۔ دوسری جانب امریکی حکام نے حملے میں کسی ہلاکت کی تصدیق یا تردید نہیں کی، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک گفتگو میں بتایا کہ اپنے فوجیوں کا ذکر کیا اور کہا اس کارروائی میں کوئی امریکی فوجی ہلاک نہیں ہوا، تاہم انہوں نے تصدیق کی کہ کارروائی کے دوران متعدد امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ امریکی جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے چیئرمین جنرل ڈین کین نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کو نکالنے کے لیے امریکی ہیلی کاپٹرز نے کارروائی کی۔ اس دوران ایک ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنایا گیا، تاہم وہ پرواز کے قابل رہا اور تمام امریکی طیارے بحفاظت واپس آ گئے۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادوروف کو آج مینہٹن کے وفاقی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادوروف پر منشیات دہشت گردی کے الزامات کے تحت مقدمہ چلے گا۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادوروف کو اتوار کے روز امریکہ لانے کے بعد نیو یارک جیل منتقل کر دیا۔ نکولس مادوروف کو ان کی اہلیہ کو ہفتے کے روز وینزویلا میں امریکی فوجی آپریشن کے دوران گرفتار کیا۔ دوسری جانب مادوروف کی گرفتاری کے خلاف بروکلین حراستی مرکز کے باہر شہریوں نے احتجاج کیا۔ مظاہرین وینزویلا کی سرزمین سے ہاتھ ہٹانے، امریکہ کی وینزویلا میں مداخلت کے خلاف آزادی کے حق میں شدید نعرے بازی کی۔ وینزویلا کے تیل سے ہاتھ ہٹاؤ، تیل کے لیے خون نہیں، وینزویلا پر امریکی جنگ نامنظور کے نعرے لگائے۔ آگے بڑھیں گے، بلیٹن میں خبر شامل کریں گے۔ پشاور میں پہلی بار فری سٹائل پولو کا شاندار میلہ سج گیا، جہاں خیبر پولو فیسٹیول 2026 کا پہلا ایڈیشن تمام تر رونائیوں کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ فیسٹیول کا فائنل میچ پولو کے روایتی حریفوں چترال اور گلگت بلتستان کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا۔ سنسنی خیز مقابلے میں گلگت بلتستان کی ٹیم نے عمدہ کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے چترال کو شکست دے کر ٹرافی اپنے نام کر لی۔ فائنل میچ کے مہمان خصوصی کور کمانڈر پشاور تھے۔ تقریب میں خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں سے ہزاروں شائقین نے شرکت کی۔ پولو فیسٹیول کے دوران ثقافتی رنگ نمایاں رہے، جہاں چترالی ڈانس، روایتی لوک رقص اور میوزیکل پرفارمنس نے حاضرین کو محظوظ کیا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN۔